الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لوگوں کے مختلف حالات ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے۔ تو مختلف حالات ہیں لوگوں کے، جو لوگوں کے اوپر جو ہے آتے رہتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوئی، دنیا دی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتے، یتیم ہوتے ہیں، اسی طرح کمزور لوگ ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں ہوتے ہیں۔ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند مر چکا ہو اور اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یتیم لوگ بھی بہت سارے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اب ایسے لوگوں کے، ایسے بے کس لوگوں کے، ایسے کمزور لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی مالی حاجات، ضروریات کو پورا کرنا، اسلام ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو دو حدیثیں ہیں، دو حدیثوں میں دونوں بخاری شریف کی صحیح حدیثیں ہیں کہ جو ان لوگوں کی خبرگیری رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کیا انعامات دیں گے۔ تو دیکھو، یہ پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت کی خبرگیری کرنے والا، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور اس کی جو ہے مالی اعتبار سے بہت کمزوری ہے، یعنی غربت ہے، کمانے والا اس کا کوئی نہیں ہے، قسم پرسی حالت میں ہے، ایک مسلمان بندہ اس کی خبرگیری کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ دیکھو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس مجاہد کی طرح ہے، یہ بندہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ جہاد کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ جو کوئی لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، جہاد کے لیے، تو ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس آ جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ شاید میں شہید ہو جاؤں۔ ایسا ہی نہیں ہے؟ اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ شاید غازی بن کر واپس آ جاؤں۔ اور جہاد کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جب مسلمان کفار سے لڑتے ہیں اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ اللہ کی دین کو بلند کرنے کے لیے مرتا ہے، یعنی شہید ہوتا ہے، تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر جب گرتا ہے نا، تو گرنے سے پہلے جنت کے فرشتے، جنت کے حورے ان کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ برابر نہیں ہے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کمزور ہے، نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا، تو ایک عمل بتایا اس حدیث میں کہ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، شہر میں دیکھو کہ بیوہ عورتیں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس بیوہ عورت کی خبر کرنے والا، ان کے جو ہے طعام، کھانا، کپڑے، روٹی، علاج، معالجہ وغیرہ، ان چیزوں کا جو ہے خبرگیری کرنے والا بندہ کیسا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اب دیکھو، روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ روزہ ہے نا، روزے سے کیا ملتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ روزے کے اوپر یعنی روزے کا جو ثمرہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ جس بندے کے دل میں تقویٰ آ گیا، اللہ سے ڈرنا آ گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ ان للمتقین مفازا، کیونکہ یہ بندہ گناہوں سے بچے گا۔ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے، تو وہی گناہوں سے بچتا ہے نا، حرام سے بچتا ہے۔ جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے، بیوہ عورت کی خبرگیری کرنے والا ہی، یا یہ اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو پھر قیام کرتا ہے۔ دن کو روزہ رکھا اور رات کو سوتا نہیں ہے، پورے رات عشاء کی نماز مثال کے طور پر پڑھ کر
पूरी रात अल्लाह के सामने खड़ा रहता है, क़ियाम करता है, नमाजें पढ़ता है, तो ये कितना मुश्किल अमल है। और जो कोई हमारे माशरे में जो कोई बंदा ऐसे करता है, रोज़ाना के दिन को रोज़ा रखता है और रात को इबादत करते, तो लाओ लोगों से बुजुर्ग कहेंगे, लोग उसको कहेंगे हमारे लिए दुआ करो, आप तो बड़े नेक आदमी हो। हाँ, लेकिन फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बंदा एक बेवा औरत की खबरगिरी रखता हो तो ये ऐसा है जैसे दिन को रोज़ा और रात को क़ियाम करने वाला हो। तो ये अपने ख़ानदानों में देखो, अपने रिश्तेदारों में, गाँव में, मोहल्ले में, सेक्टरों में, कि हमारे यहाँ कोई ऐसी औरत तो नहीं है। अगर है तो अपने ताकत के बकदर जो अल्लाह ने आपको दिया है उसके बकदर आप उसकी मदद करो, माली जानी। दूसरी जो हदीस है ये यतीम के परवरिश के बारे में है। यतीम किसे कहते हैं? यतीम वो होता है कि जिसका वालिद मर गया, वालिद उसका फौत हो गया और वो छोटा रह गया। बस छोटे से मतलब कि वो नाबालिग था। क्या था? नाबालिग था। जो बालिग औलाद होती है ना, उसका बाप फौत हो जाता है, बच्चा बालिग था, जवान था, तकड़ा था, इसको यतीम नहीं कहते। यतीमों से कहते हैं जो मुकल्लफ ना हो, समझ आ रही है, जो कमाने पर कादिर ना हो, इनको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे कमाया जाता है, क्या तरतीब होती है। तो ऐसी यतीमों की खबरगिरी करने वाला, इसकी तालीम, इसका खुराक, इसके कपड़े, इसका मकान, अगर इसका माल है उसकी हिफाजत, अगर आपके पास रह रहा है तो उसकी अच्छी तरबियत, उसको खिलाना पिलाना, उसकी तालीम और ताल्लुम का ख्याल रखना। तो एक यतीम की परवरिश पर अल्लाह पाक क्या देगा? देखो बुखारी शरीफ की सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। यानी ये 2 उंगलियां नबी अलैहि सलाम ने ऐसी फरमाई। समझ आ रही है? ये कहकर आपने अंगुष्ठ और शहादत और दरमियान वाली उंगली के जरिए इशारा किया, ठीक है, और दोनों के दरमियान थोड़ी सी कुशादगी रखी। फरमाया कि ऐसे जैसे इन 2 उंगलियों के दरमियान थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा फासला है। समझ आ रही है? ऐसी जो है ये करीब होंगे जन्नत में। तो अब हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की भी खैर खबर रखें जो यतीम हैं और जो माँ बाप से उसका वालिद फौत हो चुका है, उसकी तरबियत करने वाला कोई नहीं है, या अगर हैं मसलन चचा के ज़ेर साया है, चचा के परवरिश में है, लेकिन उसका चचा मिसाल के तौर पर कमज़ोर है माली एतबार से, वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, यानी उसके लिए कमाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जबकि उसको जो 3 भतीजे उसके जो है वो मसलन भाई के बेटे जो है रह गए, तो आपको पता चल गया कि यार इस घर में तो यतीम है, लेकिन इसका चचा है या मामू है, उस बेचारे का भी माली वो साथ इतनी नहीं है, तो आप फिर क्या करो? फिर उसके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर दो, यतीमों की खैर खबर रखना जो है। तो हमें इस्लाम ये सिखाता है कि हम क्या करेंगे? हम कमज़ोर तबके की मदद करेंगे, उनसे जो है हुस्न सलूक करेंगे। सही है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।